امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مشہور ہے کہ ان کو لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہ عذاب قبر نظر آتا تھا اور نہ ہی لوگوں کی آخرت سے متعلق کچھ دکھائی دیتا تھا. آخر یہ کہانیاں فضائل اعمال جیسی اتھینٹک بک میں کیوں درج کی گئی؟ فضائل اعمال اگر اتھینٹک بک ہوتی تو یہ کچھ نہ لکھا ہوتا اس میں. یہ آپ کو یہ بھی اس کہانی میں سے ایک کہانی یہ بھی نکلی ہے کہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ فضائل اعمال اتھینٹک بک ہے. وہ تو سیکنڈری بک بھی نہیں ہے, وہ تو ٹرشری بک ہے, اس سے بھی آگے کی چیز ہے. کتابیں تو یہ ہیں سر, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. تو یہ بالکل جھوٹی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. تو فضائل اعمال میں اگر ایسا لکھا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دیں گے کہ انہوں نے یہ باتیں کہاں سے نقل کی ہیں. تو بالکل عجیب و غریب قسم کی باتیں, تو ہم ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتے. علی بھی آج کی 100 نمبر مجلس میں کوئی ایک بزرگ بھی جو ہے صحیح ثابت نہیں ہو رہا. ایک بزرگ کی ثابت صحیح ہو رہا ہے. جب لا کہہ کہ آپ سب کی نفی کرتے ہیں تو ایک کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو ہم جس لا سے نفی کر رہے ہیں نا, وہ قرآن میں آتا ہے نا, اس نبی نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا. تو ہمیں کہتے ہیں انجینئر نے اتنے بابوں کا ایک ہی بزرگ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آٹومیٹکلی, جیسے مولانا ساکسا فرمایا کرتے تھے نا, وہ بھائی جب توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹکلی انبیاء کی توہین ہو جائے گی آپ کے زوم میں, کیونکہ پھر ہم انبیاء کرام کو اللہ کی مخلوق ہی ثابت کریں گے نا. بے شک. اسی طریقے سے جب نبی علیہ السلام کی سنت پہ زور دیں گے آٹومیٹکلی بابے مر جائیں گے. یہ امپلائیڈ ہے. اور اس کا میں آپ کو بڑا آسان سا فارمولہ بتاتا ہوں. آپ کسی بھی کٹر قسم کے کیا عام حنفی مولوی کے پاس یا عام باشندے کے پاس چلے جائیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہو, آپ کہیں جی ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ کتاب و سنت میں جو لکھا ہے, جو نبی علیہ السلام امت کو دے کے گئے ہیں, اس کو چپ کر کے اس کے پیچھے چلیں. تو آپ کو فوراً کہ آپ اماموں کو نہیں مانتے, حالانکہ آپ یہ لفظ نہیں بول رہے ہوں گے. اس کو فوراً یہ فکر پڑ جائے گی جو کتاب و سنت کی بات کرتا ہے تو وہ اماموں کی نفی کرتا ہے. ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں, اماموں کی بھی مانتے ہیں. اماموں نے ہی ہمیں بتایا کہ ہماری جو بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. اس میں ایک سوال میں نے اس کو ویل لیفٹ کر دیا تھا, میں ادھر تھوڑا سا اس کو بریف کر دوں. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جو جھوٹ مشہور کیا نا انہوں نے کہ ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے, اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسی شخصیت بھی یہ کام کر رہی ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ الحدیث شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال شریف میں جب لکھ دیا ہے تو ٹھیک ہوگا. اور اس میں آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا تھا اس نے حرام کام کیا ہے یا اس نے کوئی واجب چھوڑا ہے یا کوئی مکروہ کام کیا ہے یا بالکل یعنی کوئی مستحب چھوڑا ہے, ایک ایک نٹی گریٹیز وہ ان کو پتہ چل جاتا تھا. تو میں نے اس پہ میرے کلپ بھی چڑھے ہوئے ہیں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ گناہگار شخص کو بلا کے کہے گا کہ تو نے یہ کیا, اور اپنے اور اس کے ایک پردہ کرے گا باقی مخلوق سے, کہے گا تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, قریب ہے وہ سمجھے گا مارا گیا. اللہ فرمائے گا دنیا میں پردہ رکھا اب بھی رکھوں گا. اللہ تعالیٰ پردہ رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اللہ اگر دکھائی دے, وہ کڑنا کیا ہے وہ چوں کسی دوسرے بندے کو کسی دوسرے کا گناہ دکھا کے نکالنا کیا ہے اس میں. صحابہ کرام کو تو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا خچر بدک گیا, آپ رک گئے, اور وہ کہتے ہیں جی دیکھا نا خچر بدکا ہے, تو بزرگ بھی بدک سکتے ہیں. سر وہ خچر اس لیے بدکا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو عذاب قبر ہے نا جن اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے, وہ ایسے ہیں, وہ خچر بدکا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں, اور یہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام خچر کے اوپر بیٹھے تو خچر کو بھی علم غیب آ گیا. نبی علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے اس کو تو علم غیب آ گیا, اور جو ہر وقت نبی کی صحبت میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا قبر کو عذاب ہو رہا ہے, یعنی صحابہ کرام. یعنی پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خچر کا علم صحابہ کرام سے زیادہ ہے ایج اے انجینئرنگ. کیا بات, انجینئرنگ. اور بھائی خچر کو اللہ نے ڈومین اس کی وہ رکھی ہے, جیسے پرندہ اڑ سکتا ہے کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا. اب تو ہم اعتماد سے کہہ سکتے ہیں نا نہیں اڑ سکتا نا سر, ثابت ہو گیا ہے, کئی دفعہ کر چکے ہیں. ورنہ جنہوں شوق ہے اڑنے کا مینار پاکستان چڑھانے انہوں.
تو یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ دکھاتا، وہ اللہ کے بارے میں ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پر، سچ پہ مبنی ہے۔ آپ کو کس نے اختیار کیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے نام کے اوپر یہ دھوکہ دو کہ امام حنیفہ کو اللہ چاہے تو نہیں دکھا سکتا، یہ کرامت ہے؟ سر یہ کرامت صحابہ کو تو نہیں ملی، صحابہ کرام کو تو نہیں پتہ چلا۔ اسامہ ابن زید کی حدیث یاد کر لیں بخاری مسلم کی، ایک جنگ کے دوران کافر نیچے آیا، تلوار کی نوک جب قریب پہنچی کلمہ پڑھ لیا، پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ بعد میں قلق رہا، نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح مجھ سے ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے اوپر سے پڑھا تھا، دل سے نہیں فرمایا پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوگا، اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا؟ نبی علیہ السلام یہ جملہ ریپیٹ کرتے رہے۔ اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں اس وقت خیال ہے کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، میرا یہ گناہ تو معاف ہو جاتا۔ تو اسامہ ابن زید حضور کے لاڈلے ترین صحابی، آپ کے پوتوں کی مانند، وہ تو دل نہیں چیر سکتے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا حدیث شریف میں ہے کہ وہ وضو سے گناہ دھلتے ہیں۔ یہ آدھی سٹوری تو آپ نے حدیث شریف سے لی، باقی آپ نے رنگ خود بھرے۔ اے ان جی ہے تراوی بھی تراوی ثابت ہو گیا، اے تراوی ہے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں۔ یہاں امام حنیفہ کا مذاق نہیں اڑا رہے، بلکہ ان کے نام کے اوپر جو کچھ کھڑا کیا ہے۔ وہ ایک مولانا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی کبھی ہم ڈیٹیل سے اس کے اوپر کریں گے، وہ اپنے آپ کو مفتی اعظم امریکہ کہتا ہے۔ ہاں وہ ایک مولانا ٹرمپ کے ملک والا مولانا، تو وہ ان چیزوں کا نا اس کو کسی نے پتہ نہیں اس کو مشورہ دیا کہ تو بھی مشین ہی ہاتھ دے۔ میں ہالے تک ہاتھ تھوڑا سائڈ تے رکھیا، میں ہالے مشین تے چڑھایا نہیں، انشاءاللہ میں چڑھاواں کدے، میں صرف ضمناً صرف تھوڑے ناخن کٹن لگا، ناخن کٹ کے کہاں گا ہاتھ پیچھے کر لو، اگلی بار انگلیاں بھی چاڑیاں نے۔ تو وہ کہتا ہے جی یہ کہتا ہے جی کہ میری انجینئرنگ کا فارمولہ کوئی بزرگ نہیں پڑھ سکتا، اس کی بدبختی دیکھیں، وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام بھی نہیں پڑھ سکتا۔ استغفر اللہ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی اللہ کی حجت ہے دنیا پہ، بے شک اگر وہ ان کو یہ چیلنج دیا جائے نبوت کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ سکھا دے گا۔ بے کیوں؟ نبی علیہ السلام سے ان کی مبارک زندگی میں کئی سوال ہوئے ہیں۔ بے شک موسیٰ اور خضر کا قصہ پوچھا گیا، خاموشی اختیار کر لی، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ آپ کہتے ہیں آپ کے بابوں کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو سکھائے نا ان کو۔ تو وہ بابوں کو بچانے کے پیچھے نبی علیہ السلام کی توہین کر گئے۔ استغفر تو اللہ۔ اصل میں توہین تو پہلے ہی ان کے اندر موجود تھی، یہ غلاظت باہر آ گئی۔ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پیغمبروں سے زیادہ درجہ دیتے ہیں اپنے بابوں کو، یہ پریکٹیکلی جب یہ اس قسم کے بکواسات کرتے ہیں نا ثابت ہوتے ہیں۔ اور یہ ثابت ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں، یہ پاکستان میں ہوتا نا تو میں خادم رضوی صاحب حفظہ اللہ سے ریکویسٹ کرتا، آپ دیکھتے اس کے ساتھ ہوتی کیا 295C نہ لگی ہوتی اس کے اوپر ابھی تک۔ تو یہ میرے کلپ سے ڈریں آپ، میں یہ فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں اس کو لا کے اتنا عام کروں کہ اس کا امریکہ میں رہنا مشکل ہو جائے جب تک یہ رجوع نہ کرے۔ اس کے نیچے بھی کئی لوگوں نے کامنٹس کیے ہیں کہ جی علی سے ہمیں لاکھ اختلاف، لیکن آپ نے تو رسول اللہ کی توہین کر دی ہے یہ جواب دیتے ہوئے۔ تو سر اب آپ کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے یہ بابوں کے دفاع میں کس حد تک غلاظت میں اتر سکتے ہیں۔ اور یہ آٹومیٹک ہے سر، ایک دل میں اللہ کے نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابوں کی غلط تعلیمات کٹھی نہیں ہو سکتی۔ بے شک یہ اللہ ان سے چھین لیتا ہے۔ جو سورہ یونس میں آتا ہے ہم ان پہ گندگی ڈال دیتے ہیں، ان کے اوپر گندگی پڑی ہوئی ہے، فی طغیانہم یعمہون۔ تو اس لیے آپ سے ہی ریکویسٹ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، مفتیوں کا خدا اور، مولویوں کا خدا اور، مولانا ٹرمپ کا خدا۔